قبر پہ اذان دینے کا حکم ہے کیا اور کہاں کہاں اذان دینے کا حکم ہے، ان تمام سوالوں کے جواب آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور پرانے ہیں تو آبویسلی آپ کمنٹ کریں، لائک کریں ویڈیو کو۔ پیارے دوستو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو میرے نبی حضرت سعد ابن معاذ کے جنازے میں تشریف لے گئے، اور جب وہ جنازے میں تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ اور بھی صحابہ جو تھے وہ بھی نماز جنازہ میں تشریف لے گئے۔ تو وہ فرماتے ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا لی اور جب صحابہ نے ان کو قبر میں اتارا، قبر میں اتارنے کے بعد حضرت جابر کہتے ہیں کہ قبر میں اتارنے کے بعد جب مٹی دے دی گئی تو میرے نبی نے وہیں پہ کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا۔ تو جتنے بھی صحابہ وہاں پہ موجود تھے، انکلوڈنگ می، جتنے بھی صحابہ وہاں پہ موجود تھے وہ سارے کے سارے اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر میرے نبی نے سبحان اللہ کا ورد شروع کیا۔ جتنے بھی صحابہ موجود تھے وہ بھی سبحان اللہ کہنے لگے۔ تو اس ٹائم پہ تو کسی نے حضور سے سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تھوڑے ٹائم بعد صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے اس طرح کا ورد کیوں کیا، آپ نے اللہ اکبر سبحان اللہ کیوں کہا؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، او صحابہ، یہ مرنے والا انسان بڑا ہی نیک آدمی تھا، لیکن کچھ کمی تھی، کچھ کمی کی وجہ سے ان کی قبریں تنگ ہو رہی تھی، ان کی قبریں جو ہے وہ تنگ ہو رہی تھی، اور جو ان کے قبر میں کشادگی تھی وہ ختم ہو رہی تھی دھیرے دھیرے۔ اس لیے میں نے جب اللہ اکبر کا ورد کرنا شروع کیا تو ان کی قبریں دھیرے دھیرے چوڑی ہونے لگی، اور جو ان کے گناہ تھے وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگے۔ تو یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قبروں کے اوپر اللہ اکبر دینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو مردہ ہوتا ہے نا، اس کو جو منکر نکیر جو آتے ہیں ان کے سوالوں کا جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے، اور ان کو خوف بھی نہیں لگتا ہے قبر کے اندر۔ اب کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ بھئی قبر پہ نماز تو نہیں ہوتی، اور اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے، تو قبر پہ کون سی نماز ہے جو اذان دیتے ہیں لوگ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان دینے کا گرچہ استحباب بھی حکم ہے، گرچہ استحباب بھی اذان دینے کا حکم ہے، لیکن بہت سارے مقامات پہ ہے۔ کن کن مقامات پہ ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب آندھی آئے تو اذان دیا کرو، جب طوفان آئے تو اذان دیا کرو، جب کوئی بلا نازل ہو تو اذان دیا کرو، جب بچے پیدا ہو گھر میں تو اذان دیا کرو۔ کیوں اذان دیا کرو؟ کیونکہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ قبر میں جب ہمیں لٹایا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے کچھ نہ کچھ گناہ ہوئیں گے، اس کی کمی کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے ہمارے قبر کے اندر جو کشادگی ہے وہ ختم ہوتی رہتی ہے، ہمارے منکر نکیر کا سوال کا جو جواب ہوتا ہے وہ جواب دینے میں ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اور ویسے بھی پیارے دوستو، قبر پہ اذان دینے سے بہت سارے فائدے ہیں، قبر پہ اذان دینے سے بہت سارے فائدے ہیں، اور 3 فائدہ تو سب سے اہم ہے۔ سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ جب اذان ہوتی ہے تو قبر پہ رحمت کی برسات ہوتی ہے، ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ کہ منکر نکیر کے تینوں سوالوں کا جواب، جو منکر نکیر سوال کرتے ہیں وہ تینوں سوالوں کے جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب مٹی لوگ دے دیتے ہیں نا، ان کے بعد جب لوگ جانے لگتے ہیں، جب فرشتے آتے ہیں اور ان کا روح، جو مرتا ہے انسان، جب اس کے روح کو اس کے جسم کے ساتھ لگاتے ہیں سوال جواب کے لیے، تو وہ بندہ گھبرا جاتا ہے اچانک سے، اور پھر جب وہ اذان کی آواز سنتا ہے تو وہ کہتا ہے، او بندے جو ہمیں مٹی دے کر کے گئے ہو، تم جاؤ، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ تو یہ قبر پہ اذان دینے سے 3 فائدے ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آج کی یہ پسند آئی ہو۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں۔ جب تک کے لیے اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔